جیسا آپ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونیسٹون. کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں، گلائڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا. جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کل ایک چیز بہت زیادہ ہم کو دیکھنے سننے اور پڑھنے میں مل رہی ہے کہ ہماری بچیاں اوروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں، ہماری بچیاں غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ گھوم رہی ہیں اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ بائک کے پیچھے سیٹ پر بیٹھ کر جا رہے ہیں. اپنی میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اپنی نمائش کرتے ہوئے جو ہے بازاروں سے گزرتے ہیں، ہائی وے سے گزرتے ہیں، روڈ سے گزرتے ہیں، اور کچھ دیکھنے والے لوگ، کچھ غیرت مند لوگ جو ہے ویڈیو لیتے ہیں اور ان کو روک کر سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، برقع پہن کر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، برقعے کو بدنام کیوں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے کی حرکتیں بہت زیادہ آئے دن ہمارے شہر میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں ہر جگہ پر ہو رہی ہے. اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں یہ ہو رہا ہے کہ اگر اس طریقے کی واردات اگر پیش آتی ہے تو اس کو ایک الگ نام دیا جاتا ہے، ایک مذہب کے اینگل سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان لڑکا ہو یا کوئی غیر مذہب کی لڑکی ہو تو اس کو لو جہاد کے نام سے دیکھا جاتا ہے. تو مذہب کی راجنیتی وہاں سے شروع ہوتی ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا اس شہر کا، بخوبی آپ سب واقف ہیں اس شہر سے، وہاں کے سی ایم سے، ہر جگہ کے وہاں کے جو حالات ہیں. ہندوستان کے سارے لوگ اس چیز سے واقف ہیں. میں کس کی بات کر رہا ہوں، نام لینا بھی میں ضروری نہیں سمجھتا. لیکن جو یہ ماحول چل رہا ہے، جو یہ حالات چل رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس طریقے کی واردات جو پیش آ رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا الگ چیز ہے. اللہ خود فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا نہیں کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ایک ہے زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، اگر وہ معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے زنا کیا ہے، اس آدمی نے، اس عورت نے زنا کیا ہے، یہ پکی بات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ویسے لوگوں کو 100 کوڑے مارے جائیں. اسلامی حکومت ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں ویسے لوگوں کو. بہت سو کو تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، مسلم نوجوان ہیں، ان کو تو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں، زنا کس چیز کا نام ہے، ان کو یہ تک نہیں معلوم. وہ بیچارے علم سے، دین کے علم سے اتنا دور ہیں جیسے ہمارے سر سے آسمان جتنا دور ہے. وہ کچھ چند بیچارے حضرات جو ہے نوجوان، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ایسے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، کچھ معلومات ہی نہیں ہے دین کے بارے میں. تو زنا کسے کہتے ہیں یہ تک نہیں معلوم ہے. زنا اسے کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک مرد ہے، ایک عورت، شادی کے بعد جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو وہ تو ایک تو نکاح کرنے کے بعد ہو گیا، وہ تو جائز ہے، وہ تو ان کی بیوی ہے، یہ ان کے شوہر ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورت جب ہم بستری کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں زنا. آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم کو اور آپ کو دیکھنے اور سننے میں آتا ہے. کئی مرتبہ ہم اپنے چینل کے ذریعے سے ہم بتائے ہیں کہ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، ان کی عزت کا سودا مت کرو. بارہا ہم بتاتے رہتے ہیں آپ کو، بارہا ہم 7 نیوز کے جانب سے جناب عبدالحکیم صاحب آپ سب سے ایک دردمندانہ اپیل کرتے ہیں، ایک گزارش کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، اپنی بچیوں کی، ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کو ان ساری چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے ان کو دور رکھیں، تاکہ ان کی عزت بھی برقرار رہے گی اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. بارہا ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں اور میں بھی اکثر جو ہے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زنا اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فرقان پارہ نمبر 19 میں یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. جو مرد یا جو عورت زنا کرتا ہے،
جو مرد یا جو عورت زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز میں اس کو 2 عذاب دوں گا. سب سے پہلا عذاب ہوگا کہ میں ساری انسانیت کے سامنے میں اس کو ذلیل اور رسوا کروں گا. یہ پہلا اس کا عذاب. دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب یہ دے گا, وہ زانی کو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں جہنم میں ہمیشہ رکھوں گا, اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہوگا. جو زانی ہوگا اس کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا اور اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیاروں, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا مت کرو, زنا سے بچو. اگر تم زنا کرو گے, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اور ایک عورت زنا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل سے ایمان کی نعمت کو چھین لیتے ہیں, ان کے دل سے ایمان کی نعمت کو چھین لیتے ہیں. یہ میرے نہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کے دل سے ایمان کی نعمت کو چھین لیتے ہیں, اور اگر اسی حالت میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا یا پھر دونوں کا انتقال ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے وارث بن جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر جب وہ زنا کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے دل میں ایمان کی دولت ڈال دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جو عورت یا جو مرد زنا کرتی ہے اور زنا کرنے کے بعد جب وہ لوگ نہاتے ہیں, پانی کا قطرہ جب ان کے جسم پر جاتا ہے اور ان کے جسم سے ہو کر زمین پر گرتا ہے تو زمین کا اتنا حصہ, اتنا ٹکڑا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس زانی کو برباد کر دے, اس نے تیری زمین کو گندا کیا, اس نے مجھے کیا, اس کو تباہ کر دے, اس کو برباد کر دے. اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ گویا وہ لڑکی سے نہیں یا وہ لڑکے سے نہیں بلکہ اپنی ماں کو اپنے بستر پر بلا کر زنا کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ جو آج کل ہمارے سامنے جو حالات آ رہے ہیں کہ ہمارے بچیاں غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آخر ان چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ماں باپ ہی ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں. بچیوں کو جو ہم اپورچونٹی دیتے ہیں کہ آپ جاب کریے, آپ کے پاس بڑا فون رکھیے, آپ اچھے جگہوں پر جاب کریے, یہ جو ویسٹرن کلچر کا ہمارے دماغ میں, دل میں ایک چیز جو بیٹھ گئی ہے, ویسٹرن کلچر کی چکر میں نہ دنیا ان کی صحیح ہوگی نہ آخرت ان کی صحیح ہوگی. وہ جیتے جی بھی جو ہے وہ زندگی کے لیے, ایمان کے لیے ترس جائیں گے اور مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت جو ہے ایک زینت ہے, عورت ایک زیور ہے, عورت ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. چاہے وہ عورت بیٹی کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو, اس کی حفاظت کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے. چاہے بچی اگر ہے تو ماں باپ اس کی حفاظت کریں, اس کے بھائی اس کی حفاظت کریں, اور شادی ہونے کے بعد شوہر اس کی عزت کی حفاظت کرے. آج جو ہم بڑے فون بچیوں کو دے رہے ہیں کوئی غلط نہیں ہے, لیکن اس کا استعمال غلط ہے. ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ چیک کریں کہ بچیاں ہماری کس کے ساتھ بات کر رہی ہیں. ارے میرے بھائی, یہ کرنے سے اچھا نکاح کریے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو, زنا آٹومیٹک مشکل ہو جائے گا. لیکن ہم نے اس کا الٹا کر لیا, زنا کو آسان کر لیا. ہم ڈیٹنگ پہ چلے جاتے ہیں, کسی کی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ چلے گئے, وہ کسی کے صاحب کے لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پہ چلے گئے, وہ فلاں پارک کو چلے گئے, وہ فلاں ہوٹل میں جا کے بریانی کھا کے آ گئے, چلو ہو گئی ملاقات. اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے وہ بچی یا وہ بچہ وہ آپ کا نہیں ہوا, وہ اس کی محبت میں وہ گرفتار ہوئی اور یہ اس کی محبت میں گرفتار ہوا, اور پھر وہاں سے جو ہے ان کی آخرت برباد ہونا شروع ہو گئی, ان کی زندگی بھی برباد ہو گئی, ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی. اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں فرماتے ہیں, سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. خسرت دنیا والآخرہ ذالک الخسران المبین. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, جو بچیاں, ہماری بچیاں جو کال سینٹروں میں جاب کر رہی ہیں, جو نیو سٹیز میں, جو بڑے کمپنیوں میں جاب جو کر رہی ہیں, وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, میں نہیں کہتا کہ سارے بچیاں ویسے, کچھ ایسے بچیاں بھی ہیں جو غیروں کے ساتھ اتنے اچھے معاملات وہ پیدا کر لیے ہیں, اللہ ماشاء اللہ, کہ ان کے معاملات جب ہم سنتے ہیں تو ایک حیادار جو انسان ہوتا ہے, جو شریف انسان ہوتا ہے, اس کی آنکھیں شرم سے نیچے ہو جاتی ہے. آج جب دیکھنے میں آتے, آج صبح کا ہی واقعہ, 7 نیو سٹی میں 7 بچیوں کو ایسا پایا گیا جو غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے گھومے.
غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے ان کو دیکھا گیا جمعے کا دن، آج کے دن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، نیو سٹی میں یہ اس طریقے کا جو کلچر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ ویسٹرن کلچر، بھائی جاب کرنے میں کیا برائی ہے، بچی ہماری کالج میں پڑھ رہی تو کیا برائی ہے. جب بچی کے لیے آپ کالج کی فیس ادا کرنے کی جب آپ طاقت رکھتے ہیں تو یہ طاقت بھی رکھیے کہ اس کو کالج سے اپنے گھر تک پہنچائے. بچیاں جو ہے کالج کہیں اور ہوتا ہے، گھر کہیں اور ہوتا ہے، بچیاں وہاں سے پیدل آتی ہیں، گلی کا چمار، گلی کا کتا تک اس کے اوپر نظر رکھتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات، اگر ہم اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی، ہمارا گھر بھی اچھا رہے گا. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ایک کہ اپنے بچیوں پر نظر رکھیں، اپنی بہنوں پر نظر رکھیں، اپنی بیویوں کو دیکھتے رہیں اور وہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے بچیاں کہاں جا رہی، کن سے ملاقات کر رہی، کیا کر رہی. علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، لیکن علم کے چکر میں ان کی عصمت کا، ان کی عزت کا سودا مت کریے. علم کے چکر میں ان کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیے. علم کے چکر میں ان کی آخرت برباد کرنے کی آپ بنیاد مت رکھیے. جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسا آپ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں یونیسٹون، کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں، گلائڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا. جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے. گردے اور پتے کی پتری یہ پروڈکٹ سے گل جاتی ہے، پھر دوبارہ پتری فارم ہونے نہیں دیتی اور اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، ایکس روڈ، حیدرآباد. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.